وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ پچھلی آیت اور اس آیت کی ابتدا ایک جیسے الفاظ سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ دال نرمی سے، قاف پر الف مدہ ہے۔ یہاں سے عیسیٰ ابن مریم ہے، عی یا مدہ ہے، سین کو ابنوں کے با سے ملائیں گے، عیسیٰ ابن ہو جائے گا۔ ابن کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، مریم میں را پر ہے، را سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے۔ یا بنی اسرائیل، یا پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا ہے، نی میں مد منفصل ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے۔ اسرائیل میں سین ساکن پہ حمزہ را پر ہے اور اس پہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے۔ ای یا مدہ ہے، یہ 2 حرکات لمبا کریں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں انی رسول اللہ ہے، پچھلی آیت میں انی رسول اللہ پڑھا تھا۔ ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے اور یا مدہ ہے، رسول اللہ میں را پر ہے، سو واو مدہ ہے، لام کی پیش کی وجہ سے لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اور پچھلی آیت میں انی رسول اللہ الیکم تھا، اس میں انی رسول اللہ الیکم ہے، لئی یا لین ہے، کم میں میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے اس آیت میں ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ، الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ یہ الفاظ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں بھی ہیں، اسی طرح چھٹے پارے میں بھی ہیں۔ مصدقا لما میں صاد پر ہے، دال کے نیچے زیر معروف طریقے سے ادا کریں گے، قاف پر ہے، تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے ادغام کامل ہے، اور ما الف مدہ ہے، بین میں بی یا لین ہے، یدی میں دال کو یا سے ملائیں گے، یا پر زبر ہے، یدی من التوراۃ، نون کو التوراۃ کی تا سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، تو و لین ہے، را پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے اور پر پڑھیں گے۔ وہ مبشرہ میں با کو شین سے ملانا ہے، شین معروف طریقے سے ادا کریں گے، تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب ہو رہا ہے۔ وہ مبشرا برسول، یعنی رن کا جو نون ہے، تنوین میں جو نون ہوتا ہے اس کو میم سے بدل دیا، یہ اقلاب ہوا ہے، مبشرا برسول، را پر پڑھیں گے، سو و مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، تنوین کے بعد یا آنے کی وجہ سے برسولی، یہ لی میں ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا، یأتی میں حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، اور تی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اس آیت میں اقلاب کی دوسری مثال نون ساکن کی بھی موجود ہے۔ پہلے ہم نے مثال پڑھی ہے تنوین کی، وَمُبَشِّرًا میں، اب پڑھ رہے ہیں مم میں، من کی جگہ مم، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہ بھی اقلاب ہے، اس کو ابدال بھی کہتے ہیں۔ مم بعدی، نون کی جگہ میم پڑا، اقلاب ہوا، عین ساکن پہ اظہار ہے، دی یا مدہ تھا لیکن اسم کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے دال کو سین سے ملا دیا گیا، تو من بعدی اسم کی جگہ من بعد اسمہ ہو گیا، یا بیچ میں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، من بعد اسمہ، سین ساکن پہ ہم سے میم کو جلدی ادا کریں گے، ہو کو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یہ مد صلہ ہے اور کبرا بن گئی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، تو مد صلہ کبرا ہو یا مد منفصل ہو لمبا کریں گے۔ اسمہ احمد، اس لیے اگر اس کو من بعدی سے الگ کریں گے تو یہ اسمہ بنتا ہے۔ احمد، حمزہ کو حا سے ملانا ہے، حمزہ اقصی حلق سے حا وسط حلق سے ادا کریں گے، اور میم کو دال سے ملا دیں گے، وقفاً دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا، اسمہ احمد۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا نام احمد پورے قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ ہے یہاں پہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ الفاظ بھی متشابہات میں ہیں، یعنی حفظ کے لیے مختلف جگہوں پہ ہیں، جیسے سورہ سبا میں ہے، فلما میم مشدد پہ غنہ ہے، ما الف مدہ ہے، جاءہم میں الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد متصل ہے، ہم میں میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہے، تو جاءہم بالبینات، لام ساکن پہ اظہار ہے، با کو یا سے ملائیں گے، معروف طریقے سے جلدی ادا کریں گے، نون پر کھڑا زبر ہے تو حرکات لمبا کریں گے،
قالو میں قاف پر ہے، اس کا الف مدہ بھی پر ہے، لو واو مدہ ہے، ہاذا دونوں برابر لمبے کریں گے، ہا اور ذا نرمی سے ادا ہوگا۔ سحر میں ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، را پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، غنے کے ساتھ سحر مبین، با کو لمبا کریں گے اور نون ساکن پہ اظہار ہوگا، مد عارض سکون ہے اس لیے با کو لمبا کیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے یعنی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، پھر جب وہ رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تو کہنے لگے یہ تو صریحاً جادو ہے۔